بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما اور سیاسی جماعت کے خلاف غیر قانونی اقدامات اور فروری 2024 کے الیکشن پر ڈاکے کے حوالے سے امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ اور یورپی یونین ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ انتہائی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ 8 فروری 2025 جلسے کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نو منتخب امریکی انتظامیہ کی جانب سے واضح اور صاف پیغام دے دیا گیا ہے۔ سفارتی حلقوں کے دعوے کے مطابق کہہ دیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پرامن سیاسی اجتماعات پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی برداشت نہیں کی جائے گی، اور امریکہ سے فروری 2024 کے الیکشن کے آڈٹ کے حوالے سے بھی کچھ کنفرمڈ اطلاعات ہیں۔ عالمی ادارے پاکستان کے اہم ترین اداروں کے ساتھ مل کر، وہ ادارے جو پاکستان میں الیکشن مانیٹرنگ کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس الیکشن کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں 8 فروری 2025 کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس سیاسی مارکے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جی ہاں، آج 1 فروری 2025 ہے، اور اگلے ہفتے پاکستان تحریک انصاف لاہور میں مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے ذریعے لانچنگ پیڈ کی تیاری کر رہی ہے، اس حکومت کے خلاف آخری فائنل حتمی تحریک چلانے کے لیے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ نواز شریف کی جانب سے سردار ایاز صادق اور عرفان صدیقی کو یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج رکھیں، اور آج اسی لیے خبر بھی آئی کہ سردار ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ قائم کرنے کا قائم رکھنے کا وہ اعلان کیا ہے، کہا ہے کہ ہم اسے تعلیل نہیں کر رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر آفر کی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ یورپی یونین نے دورہ کیا جناب پاکستان کا، یہاں پر اہم ترین ملاقاتیں انہوں نے کی، جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا، اور ایک بار پھر اپنی وہ شرائط بڑے ہی واضح انداز میں دہرا دیں کہ جناب اگر آپ یہ اسٹیٹس چاہتے ہیں تو اس کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے ٹھوس اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور جناب جب تک آپ انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی آزادیوں کے حوالے سے، آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائیں گے، آپ کا یہ جی ایس پی سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ 28 ممالک شامل ہیں یورپی یونین کے اندر۔ پاکستان کے لیے انتہائی امپارٹنٹ ہے یہ ادارہ۔ چند دن پہلے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی طرف سے بھی فوجی عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے ملزمان کو جو سزائیں سنائی تھیں، اس پر سخت ترین تحفظات کا اظہار یورپی یونین کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، اور اب یورپی یونین کے وفد کا دورہ پاکستان، جہاں پر انہوں نے سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی، مرکز اور پنجاب کی، جہاں پر انہوں نے عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی، واضح کر دیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں ان پر کہ جناب آپ کو انسانی حقوق کے حوالے سے جو عالمی چارٹر ہے، انسانی آزادیوں کے حوالے سے جو عالمی چارٹر ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور گزشتہ 2 سے 3 برسوں کا جو کچا چٹھا ہے، اپریل 2022 سے لے کر دسمبر 2024 تک تقریباً 2.5-3 سال کا، وہ تمام تر معاملات حکومت کے سامنے رکھے، وہ رپورٹس حکومت کو دکھائیں کہ یہ جناب سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکنان بے گناہ، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا راستہ روکا گیا، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی کھول کر اس حکومت کے سامنے رکھی گئی، اور کہا گیا کہ جناب امریکہ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، امریکہ ہو یا اقوام متحدہ ہو، ہر جگہ سے اس حکومت کے حوالے سے آوازیں اٹھ چکی ہیں۔ واضح کیا گیا کہ کس طرح سے یو این سے آوازیں اٹھیں عمران خان کی قید کے حوالے سے، غیر آئینی اور غیر قانونی قید کے حوالے سے، برطانیہ کے ایوان سے آوازیں اٹھیں، امریکی کانگریس سے آوازیں اٹھیں، یورپی یونین نے بھی آوازیں اٹھائیں، اور خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو آوازیں اٹھیں وہ بھی واضح کر دیں۔ اسی کے ساتھ اگر جوڑ کر دیکھیں تو امریکی انتظامیہ کی جانب سے بھی خبردار کیا گیا ہے
اسلام آباد کے باخبر سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر امریکی سفارت خانے کے ذرائع کو انوالو کر کے پاکستانی حکام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو معاملات جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں آپ کے چل رہے تھے، انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی آزادیوں کے حوالے سے، آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، کسی صورت وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ امریکی ادارے پاکستان میں جو ہے وہ اہم ترین اداروں یعنی پتن جو کہ سرور باری جس کے سربراہ ہیں، اور بڑے ہی دبنگ انداز میں انہوں نے الیکشن 2024 کے مختلف حلقوں کا آڈٹ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام کے سامنے رکھا اور بتایا کہ کس طرح سے نواز شریف اور مریم نواز تک اپنے الیکشن اپنے حلقے کے اندر ہار چکے تھے۔ جعلی فارم 47 کے ذریعے انہیں جتایا گیا۔ یہ تمام تر معاملات ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں اہم ترین امریکی اداروں کے حوالے کے ساتھ جو کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور گرین سگنل دے دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھی کہ جناب پاکستان میں اس قسم کی جو انسانی حقوق کی اور انتخابی مینڈیٹ کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائیں گی، اور الیکشن کا آڈٹ ہر صورت پاکستانی عوام کا حق ہے۔ بتایا جائے گا انہیں کہ کس طرح سے جعلی فارم 47 کی بنیاد پر یہ چنتخب حکومت ترتیب دی گئی، اور ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کا راستہ روکا گیا۔ اب ایک طرف یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کو کال آف کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا۔ جنید اکبر جنہیں ذمہ داریاں سونپی گئیں خیبر پختونخوا کے اندر، ان کا اہم ترین بیان ایک خطاب کے دوران تو آپ سن ہی چکے، کس طرح سے انہوں نے ہزارہ کے لوگوں کو، کس طرح سے انہوں نے فاٹا کے لوگوں کو، کس طرح سے انہوں نے پشاور کے لوگوں کو اور دیگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوری ایک پلاننگ جو ہے جو وہ آگے چل کر جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے واضح کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر 8 فروری کا جو جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر، جس کی اجازت بھی باقاعدہ طور پر پنجاب کی قیادت عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ مانگی گئی، درخواست جمع کرے گئی۔ آج کچھ اس قسم کی جو ہے وہ انکنفرمڈ اطلاعات بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک کوئی نہ کوئی کنفرمیشن آ جائے، لیکن اس وقت تک انکنفرمڈ اطلاعات ہیں اس قسم کی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوششیں پنجاب انتظامیہ کی جانب سے جاری ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے گرین سگنل دیا ہے، اور ڈر اور خوف کی کیفیت ایک مرتبہ پھر یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر انہیں غائب کر دیا گیا، اگر انہیں گرفتار کر دیا گیا تو 8 فروری کے حوالے سے کون کون سے راستے، کون کون سے روٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بند کرنے ہیں۔ وہ یہ اعلان پہلے بھی کر چکے کہ KPK سے پنجاب آنے والے تمام تر جو راستے ہیں کس طرح سے جناب انہوں نے بند کرنے ہیں۔ اب 8 فروری کے جلسے کے حوالے سے بھی کیونکہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی انتظامیہ کو، کہ اب اس طرح کا ماحول نہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جس طرح سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اوپر، پرامن جلسوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے رہے گزشتہ 2.5 برسوں میں، اس طرح سے اب جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا، اور آپ کو واضح طور پر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آزادیاں جو ہیں وہ دینا ہوگی جو کہ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے حاصل ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جو کہ پاکستان میں پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کو، ان کے انتخابی حقوق کو، ان کے جمہوری حقوق کو متاثر کرتی ہو۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف یہ جو 8 فروری کا جلسہ ہے اب یہ ایک بڑے ڈیفرنٹ ماحول کے اندر جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ تیاریاں اس حوالے سے شروع کر دی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر جو وہ اس فیز کے اندر گئے ہیں جس میں وہ عوامی تحریک چلانے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا خطرناک سیاسی سرپرائز اس چنتخب حکومت کے لیے اور مافیا کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران خبریں کیا آ رہی ہیں؟ فواد چودھری صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں ان دنوں، ان کی خواہش پر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی بھی کوشش کی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر نہیں دیں گے یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نواز شریف بن گئے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی ڈیل عمران خان نہیں کرنے جا رہے۔ یہ کچھ اپڈیٹس بھی ظاہر کرتا ہے ان کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ عمران خان اپنے بیانیے سے پیچھے
پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس لیے اب تک کی جو بات چیت ہے وہ ناکام ہے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، اور عمران خان ایسا کوئی تاثر نہیں دیں گے جس کی وجہ سے وہ نواز شریف بن جائیں۔ عمران خان نے بیرون ملک نہیں جانا، یہ الفاظ فواد چودھری نے استعمال کیے۔ عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، یہ بات فواد چودھری نے کی۔ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یہ لفظ بھی فواد چودھری نے استعمال کیے کہ عمران خان آؤٹ آف سلیبس ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے، اور اب عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ حکومت کو بھی اس بات کا خوف ہے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، آخر میں الیکشن ہی ہونے ہیں، اور واحد حل صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان سے الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کر لیا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس وقت عمران خان انہیں کسی قسم کی بھی کوئی ڈیل جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ موقف جو ہے وہ اپنایا کرتی ہے، اور اب ان کی جانب سے جب ملک میں نئے الیکشن کے حوالے سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں یا بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جناب کہ نئے الیکشن نہیں بلکہ پہلے جو فارم 47 کا قضیہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اچھا، یہ بات عمران خان جب پہلے کرتے رہے ہیں تو اس وقت کچھ اور موقف ہوا کرتا تھا سیاسی جماعتوں کا، یعنی ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے اوپر بنائیں، 8 فروری کے اوپر بنائیں، 26 نومبر کے اوپر بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، ایک ٹائم فریم رکھیں، اس ٹائم فریم کے اندر آپ یہ ساری چیزیں کریں، اور اس کے بعد پھر دونوں طرح کے آپشن پاکستان تحریک انصاف نے دے رکھے ہیں کہ چاہے تو آپ مینڈیٹ کی واپسی کریں اصلی فارم 45 کے تحت، اصلی فارم 47 کے تحت، جعلی فارم 47 کے تحت نہیں، یا پھر ملک کو نئے عام انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ لیکن بہرحال یہ کام ہونے ہیں، اور 2004 کے انتخابات کا آڈٹ جو ہے وہ بھی جناب اب نظر آ رہا ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوا صاف۔ دوسری جانب اس حکومت نے کیونکہ اب کافی سارے محاذ کھول رہی ہیں، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں جناب ان کی چوری جو ہے وہ چھپ نہیں پا رہی، اور اب وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کے اندر کیا۔ ملک کی جو 5 ہائی کورٹس ہیں وہاں پر بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹس کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں 10 ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں۔ آج جناب اجلاس ہوا اپنے مرضی کے بندوں کو لانے کے لیے، اطلاعات اسی قسم کی ہیں۔ وہاں پر 10 میں سے جو 9 بندے ہیں ان کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے سیاسی بنیادوں پر ان کو لایا جا رہا ہے۔ کسی کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، کسی کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ رہا، اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے KPK کے سید کوثر علی شاہ، وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ان کا نام بقول ان کے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی فہرست میں شامل تھا، لیکن انہیں کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت چھوڑیں۔ الزام لگایا جا رہا ہے انہوں نے رکنیت نہیں چھوڑی، پھر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دی۔ یعنی جہاں پر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا آئین اور قانون کے حوالے سے کہیں سے فیصلہ آ سکتا ہے، ان کو جج اپائنٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن اپنی مرضی کے بندوں کو چن کر جو ہے وہ ججز لگائے جا رہے ہیں۔ اسی قسم کا کام اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کرنا تھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، ہر طرف سے اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ یہی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کر جو ہے وہ اب اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ متنازع شقوں پر ہم بات کے لیے تیار ہیں۔ پیکا کی پورے ملک کے اندر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا۔ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اب ان صحافیوں کو کہ جب وہ عمران خان کے اوپر الزامات لگایا کرتے تھے تو اس وقت کیا ان کی ٹون ہوتی تھی، اور آج جب اس حکومت کے خلاف ایک حقیقی تحریک چلانی ہے تو اس وقت جناب ان کی ٹون کیا ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اگر اس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کی طرح جیسے وہاں پہ 10 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری دی جوڈیشل کمیشن نے، آگے چل کر دیگر ہائی کورٹس میں بھی یہی کام کیا تو معاملات یقینی طور پر خطرناک ہوں گے، کیونکہ اچھی طرح سے طاقتور حلقوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو فیز آنے والا ہے 8 فروری 2025 کے اس جلسے کے بعد، اس کے بعد معاملات عدالتوں کے اندر جائیں گے، چاہے اجازت کا معاملہ ہو، گرفتاریوں کے بعد ضمانتیں ہوں، دیگر اس قسم کی چیزیں ہوں، تو حکومت ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی فیلڈنگ
سیٹ کر رہی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ 20 جنوری کے بعد کی ہے، یعنی 20 جنوری 2025 سے پہلے جس قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان پر کیا جاتا تھا، اب اس طرح سے وہ ممکن نہیں رہا، اور عالمی سطح پر یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ اب ویسا نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیفرنٹ ماحول میں عوامی تحریک کے اندر اتر رہی ہے، جس کے نتائج بھی ماضی کی نسبت اس مرتبہ یقینی طور پر ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔